السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود پاک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ جی تو ناظرین، آج کے لیسن میں ہم سورۃ الہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ پہلے لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ یاد کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترنم کے ساتھ بھی میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ تو اگر اوورسیز پاکستانی ہیں یا کوئی بھی مسلمان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تجوید و قرات کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی قرآن پاک سیکھیں، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل سے جا کر روزانہ کا سبق جو ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کلاسز کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ صرف پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اعوذ باللہ اس لیے میں نے پڑھی ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے ہوتے ہیں، نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میں نے اعوذ باللہ پڑھی ہے، کیونکہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ تو پڑھ دی لیکن اعوذ باللہ جو ہے وہ کہاں سے سیکھیں ہم، تو ان کے لیے جو ہے وہ میں نے اعوذ باللہ بھی ساتھ پڑھ دی ہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب ادھر واو زبر یا، وئی لام دو پیش لام لل، ویل لام زیر لی، ویل لی کاف پیش لام کل لام زیر لی، ویل لکل۔ اب ادھر دیکھنا ہے کہ ویل لکل نہیں پڑھنا، ادھر ویل لکل پڑھنا ہے۔ ویل لکل پڑھو گے تو پھر اس میں بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی، تو اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے ویل لکل۔ نیکسٹ ہے ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما زا زبر زا، ہومازا تا دو زیر تین، ہومازاتن۔ اب آگے بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ تا دو زیر تین آپ نے کر دینا ہے، نیکسٹ لفظ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس کے اوپر آیا کہ لفظ پچھلا مل رہا ہے یا نہیں۔ اگر آگے شد آ گئی ہے یا جزم آ گئی ہے تو پچھلا لفظ اگلے لفظ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے ادھر پڑھنا ہے تا دو زیر لام تل، ہومازا تل، لام پشلو، میم زبر ما، لوما زا زبر زا، لومازا تا زیر تی، لومازاتی۔ اگر یہاں پہ آپ نے سانس نکالنا ہے یہ آیت کی علامت کی وجہ سے، تو آپ نے یہ جو گول تا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے تجوید و قرات کا کہ جہاں بھی آیت کے آخر پہ گول تا آ جائے وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ادھر سانس آپ نے نکالنا ہے تو ادھر وہ والا قاعدہ جو ہے وہ ادھر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، یعنی گول تا ہا میں تبدیل کرنا پڑے گی۔ تو آپ نے پڑھنا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چھوٹی سی نون ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ جو بعض اوقات آیت کے آخر پہ یہ چھوٹی سی نون ہوتی ہے، اس نون کو نیکسٹ لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آگے آپ نے لُمَزَةٍ الذی پڑھنا، اگر ادھر نون یہ نہیں ہوتی تو پھر تا کو ادھر لام کے ساتھ ملانا تھا، کیونکہ اب نون آ گئی ہے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لُمَزَةٍ الذی۔ اگر آپ ادھر سانس نکالتے ہیں تو وہی قاعدہ، ادھر آپ نے ہا پڑھ دینا ہے گول تا کو، اور آگے ادھر آپ نے الذی جمع پڑھنا ہے، الذی جمع۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ادھر
الف کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے یا زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، تو آپ نے اس لفظ کے مابعد دیکھنا ہے، یعنی یہ الف ہے، الف کے مابعد آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ کے اوپر اگر زبر ہے تو الف کے اوپر بھی زبر آئے گی، اگر الف کی لام کے اوپر مثلا کہ اگر زیر ہوتی تو آپ نے الف کے نیچے بھی زیر لگانی تھی، اگر لام کے اوپر پیش ہوتی تو آپ نے الف کے اوپر بھی پیش لگانی تھی۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے تجوید و قرات کا کہ جس لفظ کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اس کے مابعد میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مابعد کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو اس کی پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہی حرکت لگاتے ہیں۔ تو اب چونکہ لام کے اوپر زبر ہے تو آپ نے لام کی زبر کو دیکھ کر الف کے اوپر بھی زبر لگانی ہے۔ الذی آپ پڑھیں گے، الذی، الذی نہیں پڑھیں گے، ایسے غلط ہو جائے گا۔ الذی جمع، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، میم زبر ما، عین زبر ع، جمع، الذی جمع، میم زبر الف ما، لام دو زبر واو لو، ما لو، واو زبر وا، عین زبر دال عد، وعد، دال زبر دا، وعد، دال زبر دا، وعدد، ہاں الٹا پیش ہو، وعددہ ہو۔ اب ادھر آخر پر آیت کی علامت آ گئی ہے، تو آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جو رموز اوقاف آپ اردو میں کہتے ہیں، یہ ادھر علامات وقف کہتے ہیں، علامات وقف، وہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ جہاں لام الف لا ہوتا ہے ادھر نہیں رکنا ہوتا، ادھر آگے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جہاں لام الف لا کے نیچے یہ آیت کی علامت گلدائرے کی آ جاتی ہے ادھر آپ رک جائیں تو بھی جائز ہے، اگر نہ رکیں تو بھی جائز ہے، لیکن اگر آیت کے درمیان میں ادھر لام الف لا آ جاتا ہے تو ادھر آپ کا رکنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ آیت کے اینڈ کے اوپر لام الف لا آ گیا ہے، ادھر اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو یہ اینڈ والا جو ہا ہے الٹا پیش ہو ہے، یہ ہا ساکن ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی اوپر جو الٹا پیش ہے اسے سکپ کر دیں گے، اسے پڑھیں گے ما لو وعددہ، ما لو وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، مالا وعددہ۔ جی نیکسٹ، یحسب، یحسب نہیں پڑھنا، اسے ہا پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ جو چھوٹا سا میرا اپنا ایرو ہے، یہ پینسل نما بنی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، جہاں یہ پینسل ہوگی وہی لفظ میں پڑھ رہا ہوں گا۔ یا زبر ہا، یح، سین زبر سا، یحسا، با پشبو، یحسب، یحسب، یحسب نہیں پڑھنا، ادھر آپ نے پڑھنا ہے یحسب ان، یہ ادھر نون غنہ ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ادھر ہا کے اوپر جو ہے یہ مد ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، یعنی کھینچ کے لفظ کو پڑھنا، ادھر آپ نے مالہ اتنا لمبا کرنا ہے۔ آگے حمزہ زبر خا اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدہ، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ ہو، یا ساکن آپ کریں گے، اینڈ والا لفظ اگر سانس نکالنا ہے تو آپ نے ساکن کر دینا ہے، اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ نیکسٹ، کلا، کلا نہیں پڑھنا، کلا، یہ جو شاد والا لفظ ہوتا ہے یہ
ہمیشہ شد والا لفظ جما کے پڑھتے ہیں، یعنی جماؤں کے ساتھ لفظ کو پکڑ کے ایسے مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے کلا، کلا، کلا کلا پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. کلا. آگے لا ينبذن. اب کچھ لوگ ہیں جن کو یہ جو چھوٹی سی میم ہے اس کا نہیں پتہ کہ یہ میم کیوں آئی ہے یا ادھر اس کو پڑھنا ہے یا نہیں. تو ادھر آپ نے یہ نون کی جگہ میم کو پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر بعض مقامات پر ایسے ہے، یعنی نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے تو ادھر آپ نے نون نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ آپ نے ادھر میم پڑھنا ہوتا ہے. جیسے لام زبر لا، یا پیش میم یوم، لا یوم، با زبر با، لا یوم با، زال زبر نون زن، لا یوم با زن، نون زبر نا، لا یوم با زن. آگے ہے جی فا زیر لام فل. یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ یا جو ہے یہ قاری صاحب نے نہیں پڑھی، یہ یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اگر مثلاً کہ یا کے اوپر اگر کچھ نہیں ہے تو اسے خالی چھوڑ دیں گے. یا سے پہلے جو فا ہے، فا کو آپ نے ڈائریکٹ آگے جزم والے لفظ کے ساتھ ملانا ہے. یعنی اگر جس لفظ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اسے آپ نے سکپ کر کے نیکسٹ لفظ کے اوپر جو جزم ہوگی یا شد ہوگی تو اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. تو اگر درمیان میں 3 4 5 جتنے لفظ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں تو ان کو آپ نے سکپ کر کے نیکسٹ جو لفظ آئے گا اس کے اوپر جزم ہوگی یا شد ہوگی تو آپ نے پچھلے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملانا ہے، درمیان سے یہ والے لفظ سکپ کر دینے. آپ نے پڑھنا ہے فا زیر لام فل، ہا پیش ہو، طا زبر طا، فل ہوتا، میم زبر ما، فل ہوتا ما، تا زیر تی، فل ہوتا ماتی. اینڈ پہ اگر آپ نے سانس نکالنا ہے تو پھر آپ نے ہوتا مہ پڑھنا ہے، فل ہوتا مہ. اگر سانس نہیں نکالنا تو پھر آپ نے فل ہوتا ماتی پڑھنا ہے. جی کلا لا یم، لا یم پڑھنا، لا یون نہیں پڑھنا. اگر لا یون پڑھیں گے تو پھر بالکل ہی یہ لفظ چینج ہو جائے گا، اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ گناہ کا سبب بھی بنے گا. آپ نے پڑھنا ہے لا ينبذن، تھوڑا گنگنانا ہے منہ بند کر کے، لا ينبذن فی الحطمہ. نیکسٹ ہے جی وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ. واو زبر وا، میم زبر الف مد ما، وما حمزہ زبر دال اد، را کھڑی زبر را، اد را، کاف زبر کا، ادراک، میم زبر لام مل، حا پیش ہو، ملحو، طا زبر طا، ملحوطہ، میم زبر ما، ملحوطمہ، ہا ملحوطمہ. یعنی یہ جو گول تائے سے ہا میں ہی تبدیل کریں گے کیونکہ آگے یہ آیت کی علامت بھی آ گئی ہے اور وقف مطلق بھی آ گئی ہے. تو کی جو علامت ہوتی ہے یہ وقف مطلق ہوتی ہے اور یہ جو اوپر جیم کی علامت ہے یہ وقف جائز کی علامت ہوتی ہے. یہاں دونوں جگہ پر ٹھہرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ. آگے ہے نار اللہ الموقدہ، نون زبر الف نا، را پیش لام رل، نار لام کھڑی زبر لا، نار اللہ، حاضر لام ہل، نار اللہ میم پیش واو مو، قاف زبر قا، نار اللہ الموقع، دال زبر دا، نار اللہ الموقدہ. آپ نے نار اللہ الموقدہ پڑھنا ہے جی. آگے نیکسٹ جو لفظ ہے
وہ آپ نے وہی یہ والا جو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الذی آپ نے پڑھنا ہے، ادھر بھی وہی قاعدہ آ گیا ہے کہ آپ نے الف کے مابعد میں دیکھنا ہے کہ الف کے مابعد کون سا جو ہے لفظ کے اوپر حرکت ہے. آپ نے اوپر دیکھنا ہے کہ اگر لام کے اوپر اب زبر آ گیا تو آپ نے ادھر بھی زبر لگانی ہے. اگر ادھر لام کے نیچے زیر آ جاتی تو پھر ادھر بھی آپ نے زیر لگانی تھی. اب ادھر آپ نے پڑھنا ہے الذی التی تطلع علی یہ جو تا ہے باریک، یہ تا موٹے کے ساتھ میچ کر رہی ہے، تو آپ نے ادھر پہلا تا باریک پڑھنا ہے اور دوسرا تا جو ہے موٹا پڑھنا ہے. التی تطلع تطلع تا موٹا اور لام باریک، عین کی آواز یہ وسط حلق سے، یہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ عین کی آواز جو ہے وہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتی ہے. التی تطلع تطلع عین پیش او تطلع عین زبر ع لام زبر لام لل لام زبر لام لل. یہ جو ہے عین اور لام کو ادھر لام کے ساتھ ملائیں گے، وہی ادھر یا جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر آگے جو ہے یہ الف اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، تو اس کو اس لیے آپ نے لام کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے. آپ نے پڑھنا ہے علل لام زبر لام لل علل حمزہ زبر فا اف حمزہ زیر ای اف ای دال زبر دا اف ایدہ تا زیر تی اف ایداتی یا اف ایدہ. آپ نے پڑھنا ہے التی تطلع، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، پہلا تا باریک ہے، دوسرا تا موٹا ہے، اس کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے آپ نے طریقے کے ساتھ. التی تطلع علی الافئدہ افئدہ. آگے انہا، یہ نون مشدد ہے، جہاں بھی نون مشدد ہوتا ہے ادھر غنہ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. یا ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ والے لفظ ہیں ادھر جو ہے وہ غنے کی علامات ہیں، یعنی وہ جو ریڈ والے لفظ ہیں ادھر آپ نے غنہ کرنا ہے. انہا، اب یہ ریڈ والا ہے ان، اب یہ ریڈ والا ہے بزن، یہ ہے عمدم علیہم. یہ جو ریڈ والے لفظ تھے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ والے لفظ غننے والے ہیں، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ریڈ والے لفظ ہیں یہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. اور بعض اوقات جو دوسرے تجوید و قرات والے کچھ سپارے ہوتے ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ اور بھی کلر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے صرف ریڈ کلر پر نہیں رہنا بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نون مشدد اور اس کے علاوہ جہاں یہ میم ساکن کے بعد میم آ جاتا ہے یا میم کو میم میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو تب بھی غنہ ہوتا ہے. انہا ہم زیر نون ان نون زبر نا ان ہا زبر الف ہا انہا عین زبر ع لام زبر یا لی علی ہا زیر میم ہم علیہم. اب آپ یہ دیکھو کہ یہاں جو میم ساکن ہے آگے میم مشدد ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اس میم کے ساتھ قاری صاحب نے ملایا ہے یا اس کے ساتھ ملایا ہے، تو آپ نے جو ہے یہ میم سکپ کر کے یہ میم مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جاتی ہے تو پھر آپ نے ساکن کو چھوڑ کے مشدد کے ساتھ آپ نے لفظ پچھلے کو ملانا ہے، کیونکہ جو مشدد والا لفظ ہوتا ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس میم کے ساتھ نہیں ملانا، پہلی میم کے ساتھ ہا کی زیر کو دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے. انہا علیہم مؤصدہ مؤصدہ. ادھر یہاں پر جو صاد ہے آپ نے صاد کی آواز ہی نکالنی ہے، سین کی نہیں نکالنی. اگر سین کی نکالی تو پھر صاد اور سین میں فرق ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو آپ نے انہا علیہم مؤصدہ
نیکسٹ ہے فا زیر یا فی عین زبر آ فی آ میم زبر ما فی عام دال دو زیر میم دم فی عمدم میم پیشمو میم زبر دال مد ممد دال زبر دا ممد دا دال زبر دا ممد دادا تا دو زیر تین ممد دادا تین فی عمد ممددہ. یہ اگر توڑ کرتے ہیں آپ ہجے کرتے ہیں تو یہ جو اینڈ والا لفظ ہے اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ویسے آپ پڑھ رہے ہیں ہجے نہیں کر رہے تو یہ اینڈ والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کی علامات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش جو بھی علامات ہوتی ہیں اینڈ والے لفظ کے اوپر سے آپ نے سکپ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ. جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کو ترنم کے ساتھ سورۃ الہمزہ کی آپ تلاوت میرے ساتھ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ویل لکل نہیں پڑھنا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب میں ادھر دونوں حالتوں میں پڑھ دیتا ہوں کہ اگر رہا رکھنا ہے آپ نے سانس نکالنا ہے تو پھر کیسے پڑھنا ہے اور دوسرا کیسے پڑھنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اگر رہا رکھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے, اگر رہا نہیں رکھنا تو یہ ابھی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ الَّذِي اگر رہا نہیں رکھنا سانس نہیں نکالنا تو ایسے پڑھنا ہے تین الذی جمع مالا وعددہ مالا وعددہ. نیکسٹ ہے یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. یہاں آپ نے دونوں حالتوں میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ رہا میں کیسے پڑھنا ہے اور دوسرا کیسے پڑھنا ہے. نار الله الموقدة ایسے آپ نے جب سانس نکالنی ہے تب پڑھنا ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع تلتی آپ نے جب ادھر سانس نہیں نکالنا تب آپ نے تلتی پڑھنا ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جی تو ناظرین آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم نے سورۃ الہمزہ کی تلاوت جو ہے وہ کی ہے پہلے ہجے کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے ترنم کے ساتھ تلاوت کی ہے. جی تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو مزید صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. والسلام.